الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. تو ایک شخص سن رہا تھا یہ حدیث، وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حیا میں یہ ہے، حیا میں وقار ہے، حیا میں عزت ہے. تو یہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے بزرگوں سے سنا. ان حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی باتیں، کیا دخل ہے بزرگوں کا دین کے تعلق سے؟ قال رسول اللہ کہنا چاہیے. فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم سے بات نہیں کروں. اتنی غیرت تھی اتباع سنت کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ حدیث بیان کر دی. اس کے بعد بزرگوں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، کیا گنجائش ہے اس کی؟ تو یہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا، تانبے کا ایک کڑا تھا. فقال ما ذی، پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ کڑا پہن لیا، اس پر خواہ دم کیا ہو، کوئی منتر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، عقیدہ اگر یہ ہو کہ اس سے بلا ٹلے گی. فرمایا یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، اس نے کہا کہ مجھے ایک تکلیف ہے واہنہ کی، اس کے علاج کے لیے پہنا ہوا. واہنہ ایک مرض ہے، یہ رگ میں تکلیف ہوتی ہے، کندھے کی رگ یا بالوں کی رگ تکلیف پھیلتی ہے، یہ تکلیف واہنہ کہلاتی ہے. یہ شدید تکلیف، اس تکلیف سے شفا کے لیے پہنے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انزع، اس کو اتار کے پھینکو. انزع کا معنی قوت سے کسی چیز کو اتار کے پھینک دینا، جلدی اتار کے پھینکو اس کو. فإنها لا تزيدك الا وهنا، یہ کڑا تم نے شفا کے لیے پہنا ہے مگر تمہیں سوائے وہن کے اور کمزوری کے کچھ نہیں دے گا. جسمانی کمزوری بھی اور عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری. جب تک یہ پہنے رہو گے جسم بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، عقیدہ بھی کمزور اور توحید بھی قابل قبول نہیں. فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر تم مر گئے اس طرح، اس حال میں کہ یہ کڑا تم نے پہنا ہوا ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، فلاح نہیں پا سکو گے، جہنم سے نہیں بچ سکو گے اگر کڑا پہنے ہوئے فوت ہو. دیکھیں توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت اور شناعت کتنی خوفناک اور ہیبتناک چیز ہے. اگر یہ پہنے مر گئے تم کامیاب نہیں ہو سکو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کڑے پر بھی اعتماد اللہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے شفا کی امید، شفا کی توقع، شفا کی دعا، جو کہ عین شرک ہے. اور ایسا بندہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کے صحابی اور بڑے یہ علم کے حریص تھے اور متبع سنت تھے. چھوٹا سا واقعہ ان کی اتباع سنت کا، جب نبی علیہ السلام حج کے لیے جانے لگے تو ان کی بہن عقبہ بن عامر کی بہن بڑے شوق سے حج کی تیاری کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ 3 جو ہیں وہ نظریں مان لی. یہ 3 ارادے کر لی کہ میں سفر حج کروں گی ننگے پاؤں اور پیدل چلوں گی اور ننگے سر تاکہ اجر زیادہ ملے. ننگے پاؤں تاکہ چلوں تو کانٹے چوبیں، ٹھوکریں لگیں، پاؤں زخمی ہوں، اجر ملے گا. ننگے سر اس لیے کہ اس دور میں عورت کی تکریم سر ڈھانپنے میں تھی اور عورت کا تذلل سر کھولنے میں تھا. تو اللہ کے لیے یہ نیکی کرنے جا رہی ہوں، اللہ کے سامنے سر کھلا رکھوں، یعنی ذلت کا اظہار، اور پیدل تاکہ خوب تھک جاؤں، اجر زیادہ ملے، حالانکہ سواری ساتھ ہوگی. یہ 3 عزم کر لی. تو عقبہ بن عامر نے کہا میری بہن ابھی تیزی نہ دکھاؤ، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ان سے پوچھ تو لیں پہلے کہ یہ عزم اور یہ ارادہ جائز بھی ہے یا نہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیکی کا راستہ کوئی صحابی بھی طے کرے تو قابل قبول نہیں جب تک اللہ کے پیغمبر کی تصدیق نہ ہو. اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرۃ،
کہ میری بہن نے ارادہ کیا ہے کہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے سر اور ننگے پاؤں. ٹھیک ہے، یہ درست ہے. فرمایا کہ ان اللہ عن نذر اختک لبری، اپنی بہن سے کہہ دو اللہ ناراض ہے. کیا سمجھے آپ؟ وہ نیکی سمجھ رہے کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا. لیکن بھائی کسی بھی عمل کی صالحیت اور اجر اور اس کے نیک ہونے کا تعین اللہ کے پیغمبر کریں. عقبہ بن عامر گھر آئے، اپنی بہن کو روکا، یہ سارا طریقہ غلط ہے. تو یہ صحابہ کی اتباع سنت، کس طرح وہ پیغمبر اسلام کی سنت کے حریص تھے. ان کے اور بھی بڑے مناقب ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ درس تو ہمیں ملتا ہے نا کہ ہم نبی اسلام کی سنت کے متبع بنے، بدعت سے بچیں، اور کوئی عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک اس عمل کی تصدیق اللہ کے پیغمبر سے نہ ہو جائے. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے. جی یہ فرماتے ہیں کہ من تعلق تمیمۃ، مرفوع روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. مستقل بد دعا قیامت تک کے لیے. جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ یہ منکے وغیرہ، موتی منکے، یا پھر تمیمہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر ہو جس کو اب تعویذ کہتے ہیں. جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے. تو تمیمہ کی بحث آگے اگلے باب میں آ رہی، انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات ہوگی. تو پیغمبر علیہ السلام کی مستقل یہ بد دعا کہ اللہ رب العزت تمیمہ لٹکانے والے کی کوئی مراد پوری نہ کرے. اور آگے کیا فرمایا؟ تو من تعلق وضعۃ فلا وضع اللہ لہ. وضع کیا معنی اس کا کیا؟ وضع کا کوئی توجہ بھی ہے آپ کی؟ کیا معنی ہے؟ جی معنی دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. یہ سفید رنگ کی ایک چیز جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے، اس کو سیب کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بعض لوگ دفع شر کے لیے باندھا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے مستقل یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو وضع سیب لٹکائے یا باندھے یا اس سے تعلق جوڑے دفع شر کے لیے، حصول خیر کے لیے، فلا وضع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی راحت نہ دے، اسے کبھی آرام سے نہ رکھے، کبھی سکون سے نہ رکھے. اور میرے بھائی اگر دنیا میں سکون مل بھی جائے، اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو مرنے کے بعد کبھی سکون نہیں ملے. ایسے انسان کی قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور قیامت کا عذاب تو اس کا منتظر ہے ہی. یہ بڑی شدید وعید ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا اعتماد اس تمیمہ پر ہے، اس سیب پر ہے، حصول خیر کے لیے اور دفع شر کے لیے. حالانکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خیر مطلوب ہو تو اللہ سے مانگو، اور شر سے اگر بچاؤ مقصود ہو اور شر کو ٹالنا مقصود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے. یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. جی